جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ماہ غفران کی، ماہ صبر کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے تعارف کے لیے، اس مہینے کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو۔ آئیے وہ خطبہ سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن، یعنی شعبان وہ مہینہ جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے، اس کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا خطبہ تھا؟ فرماتے ہیں فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، وہ بڑی برکتوں والا ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا ہمارے لیے نفل ٹھہرایا گیا ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جو نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہے، گویا کوئی نفل کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے لیے، تو کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه، اس کا وہ نفل کام کرنا ایسے ہی ہے جسے اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض کام کیا ہو۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری آفر ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ، کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے، یعنی اس کو ایسا ہی ثواب عطا فرمایا جائے گا جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا ثواب ہے،
کیسی عظمت ہے اس مہینے کی. اور پھر ارشاد فرمایا ہمارے آقا نے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. کیسے صبر کا مہینہ ہے؟ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صبر کا مہینہ یوں ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، سخت پیاس لگی ہوتی ہے اور اس کے پاس پانی بھی موجود ہوتا ہے، مشروبات بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن بندہ نہیں استعمال کرتا، اپنی پیاس کو نہیں بجھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی افطاری کا وقت نہیں آیا. بندے کو بھوک کی شدت ہوتی ہے اور گھر میں کھانا موجود ہوتا ہے، لذتوں والے کھانے دستیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ نہیں کھاتا، حالانکہ اس کے نفس کو خواہش ہے، اس کی طبیعت کو بھوک ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھا رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ ابھی تک اس کے رب کریم کا حکم نہیں ہے کھانے کا. یہ یوں صبر کا مہینہ ہے اور ہمارے آقا فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ کہ صبر کا ثواب جنت ہے. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کی جائے، ان کی غمخواری کی جائے. اور پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا ایک معنی محدثین کرام نے یوں بھی فرمایا ہے کہ رزق بڑھانے سے یہ مراد ہے کہ جب مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو یوں اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھتی ہیں کہ افطاری کے وقت وہ غریب لوگ جن کو فروٹ کھانا نصیب نہیں ہے ان کو بھی مسجد میں یا کسی افطار کی جگہ پہ نصیب ہو جاتا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سلسلہ کلام کو یوں جاری رکھا. ارشاد فرمایا من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر شيء. کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ اسے اتنا ہی اجر عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرمایا جاتا ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی جتنا ثواب روزہ دار کو ملنا تھا اس کو ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے برابر اپنی رحمت سے اس افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہاتھ جوڑے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو کھانا کھلائے، اس کی خدمت کرے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب. اللہ تعالی یہ ثواب تو اسے عطا فرماتا ہے. کسے؟
من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. حضور فرماتے ہیں کہ یہ ثواب کون سا کہ اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے اور روزہ دار کے مثل اس کو ثواب ملتا ہے. یہ اس کے لیے ہے کہ جو روزہ دار کو افطار کروائے ایک گھونٹ دودھ سے یا کچی لسی. مزید کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دودھ جس میں پانی ملا ہوا ہو، اس کے ایک گھونٹ سے، او تمراتن یا ایک کھجور سے، او شربت من ماء یا پھر پانی کے ایک گھونٹ سے اسے افطار کروائے تو یہ ثواب تو اس کے لیے ہے. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. اور جو روزہ دار کو سیراب کرے یعنی پیٹ بھر کر کھلائے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور وہ بھی ایسا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے آقا اپنے سلسلہ کلام کو یوں جاری فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. کہ یہ مہینہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ أو كما قال علیہ الصلاة والسلام. حضور نے ارشاد فرمایا اور جو اپنے غلام پر، جیسے ابھی فی زمانہ غلام تو نہیں ہوتے، ملازم ہوتے ہیں گھروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، تو جو اپنے غلام پر تخفیف کرے یعنی یہ دیکھے کہ اس کا روزہ ہے کام کم لے اس سے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا پیارا مہینہ ہے اور اللہ نے کیسی آفریں لگا رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، کیسی کیسی آفرز ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت و بخشش حاصل کر لیں. تو اگر ہم پھر بھی مغفرت نہ حاصل کر پائیں تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے. اور آج جس طرح لوگ روزہ نہیں رکھتے اور یہ وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے، دیکھیں بچوں کے لیے رزق کمانا بھی تو ثواب ہے، میں وہ کما رہا ہوں، میرا کام بڑا مشکل ہے، روزے گرمی کے ہیں، اس طرح کے مطلب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر کثیر احادیث موجود ہیں وعید پر، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ سوچئے صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ بدر لڑنے جا رہے ہیں اور مدینے سے 110 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر جا رہے ہیں، اور سواری کے لیے 70 اونٹ ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، چند تلواریں ہیں، اور 1000 کا لشکر مقابلے پر ہے. اور یہ 308 میدان میں اتر رہے ہیں، 313 بدری ہیں، 308 میدان میں اتر رہے ہیں. گرمی کس قدر ہے، عرب کی گرمی ہے، وہ صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، اور پیدل باری باری چلتے ہیں، سواریوں پر سواری کرتے ہیں اور چل رہے ہیں. اور روزے کی سحر و افطار کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک کھجور سے سحری و افطاری ہو رہی ہے، لیکن وہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں. تو کیا ہم اس سے بھی زیادہ مشکل میں ہیں؟ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے، مشکل نہیں ہے، بس دل کو آپ نے سمجھانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے.
جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سلطان العارفین فرماتے ہیں نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، جو کوئی محرم دل دا باہو اوئی رب پچھانے ہو۔ تو یہ جو فرمایا ہے نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اپنے دل کو نفسانی خواہشات سے، علائشوں سے دور کرتا ہے تو پھر اسے عرفان الہی عطا ہوتا ہے۔ جب عرفان الہی عطا ہوتا ہے تو پھر اس کا دل سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کو پرہیزگاری ملے۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی تیاری کیجئے، روزے ضرور رکھیے، خوب خوب عبادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔